السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک انسائٹس کی فقہ الزکوٰۃ سیریز کی اس 5ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ میں رامش حسین۔ پچھلے 4 قسطوں میں ہم نے بہت ہی زکوٰۃ کی بنیادی چیزوں پہ بات کی تھی، اور انشاءاللہ یہ 5ویں قسط بھی ہماری اسی بنیادی چیزوں میں سے ایک خاص شے کے اوپر انشاءاللہ ہوگی۔ آج ہم اس قسط میں جس چیز کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کہ آخر وہ کون سے مال ہے جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہم نے کل شرطیں دیکھی تھی اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی پچھلے ویڈیوز میں۔ انشاءاللہ اس میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر وہ کون کون سے اموال ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے قرآن و حدیث میں کہ آپ کو اس میں زکوٰۃ دینی ہے۔ تو ہمارے پاس ایسے 4 اموال ہیں جس میں ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ پہلا، جو ہمارے چرنے والے جانور ہیں، جو چوپائے جانور ہیں ہمارے، ان میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ دوسرا، زمینی پیداوار، جیسے کل ہم نے بتایا تھا، پھل، اناج، کھیتی جو آپ کی ہوتی ہے وہ۔ تیسری چیز، جو بھی نقدی مال ہے، سونا، چاندی، آپ کا بینک بیلنس ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور چوتھی چیز، تجارتی سامان۔ آپ کے پاس تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے کوئی سامان ہے، آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ تمام یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان میں کسی میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اس ویڈیو میں سب سے پہلی چیز، جو صائمہ یعنی چرنے والے جانور ہیں، ان کے سلسلے میں جانیں گے کہ آخر ان میں کس طرح سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور کیا اس میں کچھ ایسی قسم ہے جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، یا ایسی کیا شرطیں لاگو ہوتی ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو جو نصاب کا پہنچنا ہے، یعنی وہ خاص مقدار جس میں زکوٰۃ واجب ہو، اس کے ساتھ ساتھ حولان حول یعنی سال کے گزرنا، اس کے علاوہ 2 ایسی شرطیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے صائمہ میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے جو پالتو جانور، آپ کے جو مویشی ہیں، وہ چراگاہ میں چرے ہوں، کسی میدان میں چرے ہوں، تب ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ان کا مالک جا کر کے گھاس لے کر کے آتا ہے، چارہ لے کر کے آتا ہے، جمع کرتا ہے، خریدتا ہے، فارم میں بند کر کے کھلاتا ہے، تو ایسے مویشیوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے جانور ہیں وہ نسل کی افزائش اور ان سے جو ہم دودھ وغیرہ حاصل کرتے ہیں اس کے لیے رکھے گئے ہوں۔ اگر ہمارے جانور کھیتی کے لیے ہیں کہ ہم ان سے کھیت میں کام لیں گے، ہم ان سے گاڑی کھنچوائیں گے، ہم ان سے پانی کھنچوائیں گے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے، تو ایسے جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ چونکہ آپ ان سے محنت لے رہے ہیں، مالک کو ان پہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، تو جس چیز پہ خرچ ہی کیا جائے پھر اس پہ آپ زکوٰۃ کس طرح سے نکالیں گے؟ یہ زیادہ بوجھ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ وسعت کے اعتبار سے ہی اللہ تعالیٰ کسی پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ اب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے جو بہیمۃ الانعام ہیں، یہ مویشی ہیں، یہ کون ہیں؟ قرآن مجید اس کی قسمیں بتاتا ہے کہ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن البقر 2 ومن الابل 2، کہ بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ۔ اور جہاں تک بھینس کی بات ہے تو بھینس کو بھی گائے کی ضمن میں ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 5 یا 5 سے زیادہ اونٹ ہیں تو آپ کو اس میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اور عام طور سے چونکہ ہندوستان میں اونٹ وغیرہ کا تصور نہیں ہے زیادہ، بعض علاقوں میں ہے، بعض مخصوص لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے اونٹ، یہ باہر کی کنٹریز میں جہاں پہ جو صحرائی علاقے ہیں عام طور سے وہاں پہ اونٹ پائے جاتے ہیں لوگوں کے پاس، تو اس میں وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔
ہمارے پاس ہندوستان میں عام طور سے گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ ہوتے ہیں جانور. تو گائے میں اگر 30 گائے ہیں آپ کے پاس، 30 یا اس سے زیادہ، تو اس میں آپ 1 سال کا بچھڑا زکوٰۃ کے طور پہ دیں گے. اسی طرح سے اگر بکری ہے آپ کے پاس تو 40 سے لے کر کے 120 میں 1 بکری آپ زکوٰۃ کے طور پہ دیں گے. اور بھیڑ میں بھی بالکل یہی معاملہ ہے. تو آج کی یہ قسط تھی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سے وہ اموال ہیں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس میں سے پہلی قسم یہ ہے. اگر آپ دلائل کی بات کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، کہ مویشیوں میں کچھ بڑے قد کے ہیں، کچھ چھوٹے قد کے ہیں. آگے اس کی تفصیل سورہ انعام میں بیان کی گئی ہے. اور اس کی دلیل کہ کن جانوروں میں صدقہ ہے، تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے غالباً ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقۃ الغنم فی سائمتها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ دیکھ لیجیے گا اس حدیث کو. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ چرنے والے جانوروں میں ہی کہ بکریوں کا زکوٰۃ ہے. بکریوں کی زکوٰۃ ان کے چرنے والے جانوروں میں ہے. اسی طرح سے نصاب جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ احادیث میں بیان کیا ہے. آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں، اس میں دیکھیں کہ کتاب الزکوٰۃ کہاں ہے، اور اس میں کوئی ایسا باب ہوگا جہاں پہ اس کی مقدار بتائی گئی ہوگی. تو انشاءاللہ آپ کو اس سے تسلی ہو جائے گی. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور جو ہماری جو 3 چیزیں بچ رہی ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم دھیرے دھیرے کر کے کور کریں گے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.